ایک بار پیارے نبی حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مسجد کے سامنے ہی حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی بہت تیز آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے کہ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے گھر کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، اے ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں کہ اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر پھینک دی۔ بی بی فاطمہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے اوپر اوڑھی اور دروازہ کھولا۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا پڑ چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور وہ بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ سیدنا فاطمہ فرمانے لگی، آج آپ مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکا ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابو جان حکم کریں آپ۔ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد نبوی میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، اے بابا جان روئے نہیں تو کیا کریں؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے رو رہے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین انگلی کو چوسنے لگا اور خاموش ہو گیا۔ حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اس طرح دونوں ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد نبوی میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ نے اپنی جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گر گئی ہے۔ آپ دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی، اے بابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے، بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابو جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا، دوسرے دن پھر کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، پھر میں نے دوسرے دن کا پتھر بھی پیٹ کے اوپر باندھ لیا، اور تیسرے دن بھی جب کچھ کھانے کو نہ تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی پیٹ پر باندھ لیا، اور آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے آج آپ کی بیٹی 4تھے دن کی بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت ہی زیادہ رونے لگی۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مسلے کے نیچے سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، پیاری بیٹی یہاں سے تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ بھی نہ لگایا اور جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی، اے ابو جان مجھے سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا۔
تمہارا شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ بس تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر تو 3 ہی پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم فرمانے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں۔ میرا آج 5ویں دن کا فاقہ ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے۔ وہ بھوکے کیوں رہتے تھے؟ تاکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، ان کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے تو شان و شوکت سے زندگی گزاری اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا۔ آپ کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی ہے، جس کے اشارے پر سورج بھی واپس مڑ آتا تھا، جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔